السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ہدایت اللہ کے سبق کے ساتھ میں ہوں ملکین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاعراب ما به يختلف آخر المعرب كالضمة والفتحة والكسرة والواو والالف والياء۔ واعراب الاسم على ثلاثة انواع: رفع ونصب وجر، والعامل ما به رفع او نصب او جر، ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخير. مثال الكل نحو قام زيد، فقام عامل وزيد معرب والضمة اعراب والدال محل الاعراب. واعلم انه لا يعرب في كلام العرب الا الاسم المتمكن والفعل المضارع، وسيجيء حکمه فی القسم الثانی انشاء اللہ تعالی۔ اور اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے، یہ ضمہ، فتحہ، کسرہ، واو اور الف اور یا۔ اور اسم کا اعراب تین قسموں پر ہے، پہلی رفع، دوسری نصب اور تیسری جر ہے۔ والعامل ما به رفع، اور عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع ہو یا نصب ہو یا جر ہو۔ ومحل الاعراب، اور اعراب کا محل من الاسم، اسم سے، هو الحرف الاخیر، آخری حرف ہے۔ مثال الکل، سب کی مثال، جیسے قام زید، پس قام عامل ہے اور زید معرب ہے، اور ضمہ اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے۔ اور تو جان کہ بے شک اعراب نہیں دیا جاتا کلام عرب میں مگر اسم متمکن کو اور فعل مضارع کو، اور فعل مضارع کی بحث، اس کا حکم دوسری قسم میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ احباب، آج کی اس عبارت کے اندر مصنف رحمۃ اللہ نے چند چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی ہیں اور ضروری باتیں ہیں ساری۔ پہلی چیز اعراب کی تعریف کی کہ اعراب کیا ہوتا ہے، آپ کو بتلایا تو کہتے ہیں اعراب وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ معرب کا آخر، یا جس کے ساتھ جو ہے معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو معرب کا آخر مثال دے دی مصنف نے، ضمہ، فتحہ، کسرہ یا واو، الف، یا جاءنی زید، اب دن جو ہے دال وہ جو پیش ہے تو ادھر پیش ہے، اور مررت ضربت زیدن، یہاں پر جو ہے زبر ہے، اور مررت بزید یہاں زیر ہے، یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ ہے۔ تو اس جو ہے اس کے ساتھ معرب کا آخر بدلتا ہے، تو جس کے ساتھ معرب کا آخر بدلتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ آگے مثال دی والواو، جیسے واو اور الف اور یا، جیسے جاءنی ابوکا، رأیت اباکا، مررت بابیکا۔ پہلے میں واو ہے، دوسرے میں الف ہے، تیسرے میں یا ہے، تو ان تینوں کے ساتھ معرب جو ہے معرب کا آخر بدل رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اعراب ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور یاد کر لیں کہ اس اعراب پر تین قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں، تین قسم کے اس طرح ہیں۔ پہلی ضمہ، فتحہ، کسرہ، اور ایک ہے ضم بغیر تا کے، ضم، فتح، کسر، اور ایک ہے رفع، نصب، جر۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان تینوں میں فرق ہے۔ ضم، فتح، کسر بغیر تا کے یہ مبنی کے لیے بولا جاتا ہے، مبنی علی الضم، مبنی بر فتح یا مبنی علی الفتح، ٹھیک ہے، تو یہ صرف مبنی کے لیے بولا جاتا ہے، معرب کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اور ضمہ، فتحہ، کسرہ یہ معرب اور مبنی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، معرب پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، معرب پر بھی یہ بولا جاتا ہے اور مبنی پر بھی یہ بولا جاتا ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ اور تیسری قسم ہے رفع، نصب، جر، تو یہ رفع، نصب، جر جو ہے یہ صرف معرب کی قسم ہے، مطلب معرب پر بولا جاتا ہے، مبنی پر یہ نہیں بولا جاتا۔ تو آگے مصنف نے کہا کہ اعراب کی تین قسمیں ہیں، والاعراب علی ثلاثۃ انواع، اعراب کی تین قسمیں، رفع ونصب وجر، رفع ونصب وجر، رفع ونصب وجر، تینوں ترکیبیں ہوگی، میں پہلے اس پر بات بتا چکا ہوں آپ کو۔ تو یہاں ہم
اب ترجمہ کرتے ہیں بدل والا ترجمہ میں ہاتھ رہ گیا تھا۔ اور اسم کا اعراب 3 قسموں پر ہے، یعنی رفع اور نصب اور جر۔ بدل کا معنی یعنی کے ساتھ کیا جاتا ہے اکثر، تو ثلاثت انواع مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل من ہو جائے گا، اور رفع و نصب و جر جو ہے یہ بدل بن جائے گا، یا آنی نکال لیں یا ہوا ضمیر نکال لیں۔ والعامل ما به رفع و نصب و جر۔ عامل کیا ہوتا ہے؟ مصنف ہم بتا رہے ہیں آپ کو، عامل کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع اور نصب اور جر آئے، جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر آئے اس کو عامل کہتے ہیں۔ تو کس کی وجہ سے آتا ہے؟ فعل کی وجہ سے آتا ہے یا کسی بھی عامل کی وجہ سے، آگے آپ تفصیلات پڑھ لیں گے۔ تو جس کی وجہ سے بھی آئے تو اس کو عامل کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے اعراب آ رہا ہے۔ آگے مثال دے دیں گے مصنف۔ عبارت کو مزید سمجھنے کے لیے رفع کے اوپر دیکھیں، ایک نون چھوٹا سا پڑا ہوا ہے، تو مطلب یہاں کا اور نسخہ بھی ہے، تو سائڈ پر لکھا ہے ما یحصل به رفع۔ تو اگر ہم اس طرح پڑھیں والعامل ما یحصل به رفع او نصب، عامل وہ ہے جس کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اس کی سے رفع نصب یا جر حاصل ہوتا ہے، تو معنی سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اعراب کا محل اسم کا اخیر ہوتا ہے، اسم کے آخر میں جو آخری حرف ہوتا ہے وہ اسم کا وہ جو ہے اعراب کا محل ہے، یعنی اعراب وہاں پر آئے گا۔ کسی عامل کی وجہ سے اعراب آیا ہے تو وہ لفظ کے درمیان میں یا شروع میں نہیں آئے گا بلکہ لفظ کے آخر میں آئے گا۔ اور سب کی مثال مثلا دے دی، جیسے قام زید، قام زید۔ اب بتا دیا کہ یہاں پر زید پر جو رفع آیا ہے تو یہ قامہ کی وجہ سے آیا ہے، تو بس ہم نے مان لیا قامہ جو ہے عامل ہے، اس کی وجہ سے رفع آ رہا ہے۔ اور زید جو ہے زید پر آ رہا ہے، زید معرب ہے، اور ضمہ اعراب ہے، ضمہ آ رہا ہے تو ضمہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب، یعنی جس پر اعراب داخل ہوا، دون کی جو دال ہے اس پر جو ہے اعراب آیا ہے، تو ہم اسے کہیں گے دال جو ہے محل اعراب ہے۔ ایک آخر میں مصنف رحمہ اللہ جو ہے اس فصل کے آخر میں ایک اور بات آپ کو بتلانا چاہتے ہیں، کہ وہ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اسم پر اعراب نہیں لایا جاتا، یا مطلقاً معرب کی جو ہے 2 قسمیں ہیں جن پر اعراب آتا ہے۔ اعراب نہیں آتا مگر فعل مضارع پر اور اسم متمکن پر۔ تو اس میں غیر متمکن تو مبنی ہے، تو اسم متمکن پر جو ہے اعراب آتا ہے یا فعل مضارع پر اعراب آتا ہے، ان 2 کے علاوہ کسی بھی جو ہے اسم یا فعل پر اعراب نہیں آتا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ اسم کا اعراب بھی 3 قسم پر ہے، اوپر مصنف نے بیان کر دیا، رفع نصب جر، اور فعل کا اعراب بھی 3 قسم پر ہے، رفع نصب اور جزم۔ تیسرا اعراب اس کا جزم ہے اور جر نہیں ہے۔ تو اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے بارے میں مزید کیا کہیں گے، تو مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَسَيَجِيءُ حُکْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي انشاءاللہ، اس کا حکم جو ہے دوسری قسم کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ جو ہے وہاں پوری اس کی کلیات و جزیات سمیت اس کو آپ پڑھ لیں گے اور یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے سبق میں یہ چھوٹی چھوٹی آسان باتیں تھیں، اعراب کی تعریف آ گئی، اسم کے اعرابی قسمیں آ گئیں، عامل کی تعریف آ گئی، محل اعراب آپ کو مصنف نے بتا دیا، اور یہ ساری باتیں آپ کو مثال کے ساتھ واضح کر کے مصنف نے سمجھا بھی دی ہیں اور جو ہے بتلا بھی دی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دینی اور ادبی علوم و فنون ایک ایک کر کے آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔